الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی عظمت کے سلسلے کا درس شروع کیا جا رہا ہے۔ آج 2023 جنوری کی 8 تاریخ ہے، اور آج وہ دن ہے میرے لیے 8 جنوری 1995 کو میری والدہ ماجدہ اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئی تھی۔ وہ ایک بہت متقی، پرہیزگار اور عاشق رسول تھی۔ آپ نے ہماری تربیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مناسبت سے کی۔ آپ قرآن کی بڑی پابند تھی، صلاۃ و سلام کی بہت پابند تھی، درود شریف کی محفلوں کی بڑی پابند تھی۔ آج کا دن 1995 8 جنوری کو وہ سورۃ یاسین 7 مرتبہ، سورہ فتح، سورہ رحمان، سورہ تغابین، سورہ مزمل، آیت الکرسی کا کثرت سے ورد کیا کرتی تھی۔ یہ آپ کی روٹین تھا۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ ماجدہ کو، جو یہاں پر اس زمین پر آنے کا مقصد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منتخب قوم، ان پختونوں کے اندر وہ روحانی انقلاب کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا تھا، آج آپ کی مزار میرے والد بزرگوار، میرے پیر و مرشد کے پہلو میں ہے، گلی باغ مردان کے اندر۔ بہت انتہائی متقی، پرہیزگار، دیندار، اپنی اولاد کے لیے، خاص کر اپنی اولاد کی روحانی ارتقاء کے لیے بڑے دعائیں فرماتی تھی۔ آج انہی کے دعاؤں کا نتیجہ الحمدللہ جو یہ فقیر اس قابل ہے کہ قرآن کو موجودہ دور کے مناسبت سے، حالات زمانہ کے لحاظ سے قرآن کی تشریف کر رہا ہے۔ ماں جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے وہ مدرسہ ہوتی ہے جو قرآن کے درس سناتی ہے۔ ماں جو ہوتی ہے وہی انسان کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرتی ہے۔ آج کا معاشرہ جس طرح پلٹ کر یہ جو نیٹ کا موبائل ہے، اسمارٹ فون کو اپنے بچوں کے لیے ماں کا درجہ دے دیا گیا ہے، بہن کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ آج وہ یورپ جو اس کرب سے خود نجات حاصل کرنے کے لیے اجتماعی معاشرے کی طرف آنا چاہتا ہے، آج ہم یورپ کے نقش قدم پہ چل کے ہوئے اپنے اجتماعی تہذیب و تمدن کو، روایات کو، جو ہمارے بزرگوں سے، ہمارے اقدار کی اس معاشرے کے اندر، اس پختون روایات کے اندر تھی، ہم اس کو چھوڑ کر اس یورپ کی طرف چل پڑے ہیں معاشرے کو۔ اللہ رب العالمین اس معاشرے پر رحم کرے۔ اللہ رب العالمین اس معاشرے پر، جو اس معاشرے کو آج بگاڑا جا رہا ہے، ہم فقیر قرآن کے ذریعے اس معاشرے کو قرآنی اصولوں کی مناسبت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے اس معاشرے کے حسن کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ حسنۃ فی الدنیا، اب دنیا کو جب حسین کریں گے، حسن لائیں گے اسوہ حسنہ پر، حسنۃ فی الآخرہ، تو آخرت میں ہمارے لیے جو ہوگا وہ حسن اور اخلاق کا و خیر کا باعث ہوگا۔ برادران اسلام و دختران ملت، سورہ رعد کی ان آیات پر، کیونکہ بہت طویل اور بہت انتہائی مضبوط مضمون ہے، ایک بڑا گہرا مضمون ہے، اس پر مختصر سی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو ان قرآن سرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض وکلہم بالموت موتا بل للہ امر جمیع۔ اس کے آگے بھی جو آدھی آیت ہے، اسے مسلمانوں کی جو نا امیدی کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے، کہ وہ مسلمان کس طرح نا امید ہو چکے ہیں، اور کس طرح اس نا امیدی سے مسلمانوں کو اللہ نے نکالا، اس کے بھی ذکر ہے۔ سورات کے اندر پیچھے آسمانوں کا ذکر بھی، کس طرح آسمان بغیر
اللہ نے بغیر کسی پلر کے اللہ نے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے. سورہ رات کے اندر پیچھے ان آیات سے پچھلی جو ذکر شروع میں تفصیلی بات انشاءاللہ کسی وقت کروں گا. برادران اسلام و خدران ملت، جب قرآن کی نزول شروع ہوا، قرآن کے اندر جب انبیاء ما سبق کے قصص کو بیان کرنا شروع کیا گیا تو معترضین نے اعتراض شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ہماری کتب کی جو ہماری کتب ہے، جو توریت ہے، جو انجیل ہیں، ان کی قصص کو پڑھ کے اپنی زبان میں بیان کر رہے ہیں. قرآن کی کچھ صورتیں، کچھ آیتیں جسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سورہ کوثر کی آیت کو لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لگا دی، دروازے پر لگا دیا، ان کو کہنا پڑا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. اب اللہ کے کلام کے اندر آپ کو تھوڑا سا تاریخ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، پھر اسی آیت کی طرف آؤں گا. ہر قوم میں اللہ نے ہادی بھیجا ہے، اور ہر قوم کے اندر ان ہادیوں کے، ان کی کتب میں ان کے تذکرے موجود ہیں عبرت کے لیے، تاکہ دیکھو اس سے پہلے کی قوموں نے اس طرح کیا اپنے انبیاء کے ساتھ، ان کا کیا حشر ہوا. زبان کا فرق ہے، لہجوں کا فرق ہے. ہمارے پشتو کی زبان کے کئی لہجے ہیں، کئی لہجوں میں ہم پشتو بولتے ہیں. خٹک اپنے لہجے میں پشتو بولتے ہیں، وزیر اپنے لہجے میں پشتو بولتے ہیں، ہم یوسف زی مردان کے رہنے والے اپنے لہجے میں پشتو بولتے ہیں. اسی طرح مامون اپنے لہجے میں پشتو بولتے ہیں. پشتو زبان ایک ہے. افغانستان کی پشتو الگ ہے، بلوچستان کی پشتو الگ ہے، زبان ایک ہے، لہجے فرق ہے. انہی لہجوں کے اندر پھر مختلف زبانیں ہیں، لہجے الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں. اسی لیے ہر زبان میں، کیونکہ ہر قوم میں اللہ نے ہادی بھیجا، تو ہر ہادی نے اپنی قوم کی تربیت کی. انہوں نے اپنے ہادی کو اس کے نام سے اپنی زبان میں یاد کیا. جس طرح ہم نے قرآن میں کہتے داؤد علیہ السلام، عبرانی کہتے ہیں ڈیبٹ، اسحاق علیہ السلام اسحق. اسی طریقے سے یہ تمام انبیاء، آدم علیہ السلام ایڈم. ہندوستان کے اندر بھی جتنی کتب ہیں ان میں بھی انبیاء کا تذکرہ ہے. ان کی جو نیک اور پاک لوگ تھے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، انہوں نے تذکرہ کیا. آدم کو اوم کہہ دیا، ایوب علیہ السلام کو ترمل کہا. اس طرح کافی اور بھی ہیں اگر تفصیلی جان جاؤں، کیونکہ اس کے ذکر میں نے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کے اندر بہت وسیع انداز سے کیا ہوا ہے. اس کو دیکھیں آپ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہندوستان کے اندر انبیاؤں کو، حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاؤں کا ذکر کس طریقے سے کیا گیا. اور جتنی بھی کتب آئے ہیں انہوں نے ان انبیاؤں کے قصص کیے، کہانی بتائی، ان کی زندگی کی، کیونکہ وہ اللہ کے ہادی تھے، ان کی کارکردگی بتائی. پھر اس کے بعد آنے والے نبی کا ذکر کیا کہ سب سے آخری نبی آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا. کہیں فارق الید کہا، من بعد اسمہ احمد، وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہیں پر آپ کے بارے میں کل کی اوتار کہا، کہیں وشنو اوتار کہا، کہیں انتر رشی کہا، کہیں ورلڈ ٹیچر کہا. برادران اسلام، قرآن کا یہ اعجاز ہے. آج قرآن کی عظمت کے سلسلے میں یہ پہلا درس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت کے سلسلے میں جس طرح ہم نے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درس چلائے تھے، اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ عظمت قرآن پہ بھی درس چلائیں گے. اب قرآن کے مقابلے میں کیا ہے یہ؟ قرآن کی اس آیت کی طرف آنا پڑے گا اور ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. لو ان قرآن، اب دنیا میں دوسری کوئی کتاب کا نام قرآن نہیں ہے، دوسری کسی کتاب کا نام قرآن نہیں ہے، نہ کسی نے اپنی کتاب کا نام پہلے قرآن رکھا ہے. قرآن واحد یہ کتاب ہے دنیا میں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، انجیل کا نام بدل کے بائبل کر دیا گیا، قرآن نہیں رکھا گیا. توریت کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، قرآن نہیں رکھا گیا. وید اور شاستروں کو، پرانوں کو
تقسیم کر دیا گیا. سلیمان علیہ السلام کی کتاب غزل الغزلات اور بھی کئی انبیاء السلام کی میں نے اس سے پہلے عرض کیا تقریباً 4200 سے زیادہ اس وقت بھی کتب موجود ہیں, ان کی امتیں موجود ہیں. اب یہ قرآن یہاں پر ذکر جو آ رہا ہے قرآن کا آ رہا ہے, سورت بہ الجبال, پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. جب قرآن آتا ہے, جب قرآن کا نظام آتا ہے, جب قرآن کا نفاذ آتا ہے, جب قرآن کی اس زمین کے اوپر بہار آتی ہے, اللہ اکبر, جس طریقے سے وہ سوکھا درخت جس کی لکڑی معمولی زور سے ٹوٹ جاتی ہے, تڑک جاتی ہے, لیکن جب ابر رحمت برستی ہے اللہ کی, وہی لکڑی, سوکھی لکڑی, اس کو زور بھی دو نہیں ٹوٹتی. اسی طرح یہ قرآن جب آتا ہے قوموں کو متحد کر دیتا ہے, قوموں کو متحد کرتا ہے, ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. جو پہاڑ آڑے آتے ہیں قرآن کے نظام میں, آڑے آتے ہیں قرآن کے نفاذ میں, آڑے آتے ہیں قرآن کی حکمت میں, آڑے آتے ہیں قرآن کی زمین پر جو اصول ہیں, اس اصول کو پورا کرنے میں جو رکاوٹیں بنتے ہیں, ان پہاڑوں کو اللہ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ابو جاہل جیسا پہاڑ, کیسر ایران جیسا پہاڑ, کسرى روم جیسا پہاڑ, مرحب جیسا پہاڑ, جو دشمنان اسلام تھے, اللہ نے کس طرح ان کو ختم کیا, اس نظام کو ختم کیا, ان کو ملیا میٹ کیا, اور اس زمین پر اللہ نے قرآن کے اس نظام کو, خلافت کو قائم و دائم رکھا. برادران اسلام و دختران ملت, یہ بہت مفصل مضمون ہے. اگر اس پر میں تشریح کرنا شروع کر دوسری ایک سورت بہ الجبال پر, کیونکہ قیامت کی نشانی بھی نشانیاں ہیں کہ پہاڑ کس طرح ریزہ ریزہ ہوں گے, وہ کس طرح نشانیاں پوری ہو رہی ہے. اگر اس میں تفصیلی بات کروں تو بہت ٹائم لگ جائے گا, لیکن یہاں پر ہم صرف قطعت بہ الارض پہ بات کریں گے, یہاں پر ہم صرف کلہم بالموت پہ بات کریں گے, یہاں پر صرف امر پہ بات کریں گے جو جمیع ہے. ان 5 چیزوں پہ مختصر سی بات کی جائے گی مختلف وقتوں کے اندر. آج جس طریقے سے میں نے اس سے پہلے جو درس میں عرض کیا تھا کہ جب اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے, اس کے ساتھ اللہ ایک نظام کو بھیجتا ہے, ایک کتاب کو بھیجتا ہے, ایک دستور کو بھیجتا ہے. اس دستور کے ذریعے اللہ اس بگڑی ہوئی قوم کو سنوارنے کے لیے, ان کو احسن تقویم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے وہ نظام کو قائم کرتا ہے. جس طریقے سے فرعون کے دور میں, آج جس طرح فرعون نے سامری جادوگر کے ذریعے, سامری جادوگر نے جس طریقے سے بچڑے کا, سونے کا بچڑا بنا کر جس طرح اس سے پرستش کرائی پوری قوم کی, آج یہ سونے کا بچڑا جو جمہوریت کے نام پہ اس ملک کے اندر رائج کیا گیا ہے, جو سامری جادوگر دجال نے, جس کی ایک آگے دجل ہے, دھوکہ دیتا ہے, اس دھوکہ دینے کے لیے آج ہمارے اوپر اس جمہوریت کے نام سے یہ جو سامری نے جو یہ بچڑا مسلط کیا ہوا ہے ممبر و محراب پر, جس طرح اس بچڑے کی پرستش کی جا رہی ہے, جس طرح پوری قوم کو اس جمہوریت کے نام پہ اس فسادی نظام پر مسلط کر دیا گیا, ہم پر پوری قوم کو اس طرف لگا دیا گیا ہے. اب وہ قوم کو ہم انہیں اس قرآن کے ذریعے روحانیت کی طرف لانا ہے. یہ سونے کا بچڑا جو سامری نے بنایا ہے, جو ہمارے سامنے جمہوریت کے نام پہ پڑا ہوا ہے, ہر ایک اس کی لاپ لاگ رہا ہے. کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکامات کو لے کر, ان اصولوں کو جو اللہ نے آپ کو الواح عطا کی تھی, اس آیات کے ذریعے, اس طاقت کے ذریعے اللہ کی, اس پوری قوم کو اس بچڑے کی پرستاری سے نکالا. اسی طرح اس پوری قوم نے اب اس جو نام نہاد جمہوریت کے نام پر جس طریقے سے عوام کا استحقاق کیا جا رہا ہے, ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بھئی ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, دوسری طرف جناب 77 مشیروں کی ایک بہت بڑی ریل گاڑی کے ڈبے لگا کر کھینچا جا رہا ہے زبردستی اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے. پنجاب کے اندر آج پھر منڈی لگنے والی ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے برادران اسلام, جمہوریت تو اسلام نے سکھائی ہے.
جمہوری طریقہ تو اسلام کا تھا. یہ تو سامری نے جو بچڑے کا بنا کے رکھا ہوا ہے ہمارے لیے, ہمیں اس پر لگایا ہے. تو یہ قرآن جو ہے, قرآن کے ذریعے ان پہاڑوں کو توڑنا ہے, امت کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے, امت کے اندر یکسوئی پیدا کرنا ہے. امت کو, جو پاکستان کی فوج اور یہ پختون جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں, ان کو ٹکرایا جا رہا ہے, ان کو لڑایا جا رہا ہے. ان سازشوں سے امت کو آگاہ کرنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے خوشخبری دی ہے. آپ بشیر تھے, آپ نے بشارت دی ہے, آپ نذیر تھے. آپ نے ان کردہ گناہوں, ناکردہ گناہوں سے جس کی وجہ سے قوموں پہ زوال آتا ہے, آپ نے اس کو بچنے کے لیے ہمیں راہ بتائیے. تو آئیے قرآن کی طرف, آئیے اس نظام کی طرف. اس ملک کا نظام انتخاب نہیں, احتساب ہے. جس طریقے سے اگر آئی ایم ایف کہتی جی مہنگائی بڑھ جائے گی, تو آئی ایم ایف کبھی یہ نہیں کہتی کہ بھئی آپ اپنی وزارتوں کی فوجوں کو کم کرو, آپ اپنے عیاشیوں کو کم کرو. آپ پہ جو اربوں روپے لگ رہے ہیں, یہ جو جتنے دھرنوں پہ 75 ارب سے زیادہ روپے صرف ان دھرنوں پہ, ان جلسوں پہ, ان ٹکراؤ میں لگائے گئے, اگر یہی پیسے اگر بجلی کی مد میں دے دیے جاتے تو آج پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. یہ کس طرح جمہوریت ہے؟ یہ کس طرح عوامی نمائندے ہیں؟ یہ کس طرح عوام کا احساس ہے؟ یہ عوام کا احساس ہے. جو آٹے کی ایک بوری کے لیے ایک جان چلی جاتی ہے, یہ عوام کا احساس ہے, یہ عوام کی جمہوریت ہے. جہاں پر آٹے کی خریدنے کے لیے لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں, جو گندم کا آٹا, جو یہ ملک سب سے زیادہ زرخیز ملک تھا, جہاں پر 5 دریا تھے. بڑے افسوس کی بات ہوتی برادران اسلام. میں نے ایک چیز کافی محسوس کی اس معاشرے کے اندر, خود کو مشہور کرنے کے لیے بڑے آسان طریقے لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں. ایک آسان طریقہ سیاست کے اندر ہندوستان کے خلاف بیان بازی کر دینا, ہندوستان کے خلاف بیان دے دینا. عمل میں کچھ نہیں ہے. دوسرا آسان طریقہ کسی کو بھی قادیانی کافر کہہ دینا مذہب کے اندر, اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے. بڑے آسان طریقے, پالیسی کوئی نہیں. ہندوستان کے خلاف بیان بازی کی گئی, کشمیر پہ ہندوستان نے پانی کو بند کرنے کے لیے ڈیم تعمیر کر دیا. خارجہ ناکام پالیسی کا دوسرا ثبوت. افغانستان کے خلاف بیان بازی کی جا رہی ہے, جو ایک دریا کا پانی ہمیں آ رہا ہے, دریا کابل کا جو پانی ہمیں آ رہا ہے, جو دریا سندھ کا پانی ہمیں آ رہا ہے, جو ہمارے دشمن ہیں وہ پالیسی بناتے ہیں. وہ اٹھ کر وہاں پر بھی ڈیم بنا دیں گے پاکستان کو. ہمیں اس طرف سے بھی خوشحالی کا سامنا کرنا پڑے گا. برادران اسلام, یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ تو مفاد پرستی ہے. یہاں پر تو نہ ملک کی کوئی پالیسی ہے, یہاں پر تو نہ قوم کی کوئی پالیسی ہے, یہاں پر تو نہ امت کی کوئی پالیسی ہے. یہاں پر تو بس اپنے ذات, اپنے نفس کی پالیسی ہے, اپنی نمود کی پالیسی ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ پاکستان کلمے کے نام پہ حاصل کیا تھا. تو ہم نے اس کلمے کی طرف آنا ہے, اس قرآن کی طرف آنا ہے. ان پہاڑوں کو جو آڑے آئے ہوئے ہیں, جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدے تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے, اس سے پہلے میرے پیر و مرشد نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جہاد کو آسان کریں گے. اس پر تفصیلی باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمارے لیے جہاد کو آسان کیا. برادران اسلام, ہم نے ان پہاڑوں کو جو رکاوٹ ہے اللہ کے نظام میں, اللہ کے نبی کی عصمت اور حرمت میں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزل ہند میں جو ٹکراؤ پیدا کر اس معاشرے کے اندر, اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی طرف آنا پڑے گا. قرآن کی حکمت کو سمجھنا پڑے گا, قرآن کے راز سے واقف ہونا پڑے گا. یہ کیا معلوم ان کو جن کو سورہ فتح تک, سورہ اخلاص تک نہیں پڑھنے آتی, وہ قوموں کی پالیسی کیا جانے قرآن میں, کس طرح قوموں کا انتخاب کیا جاتا ہے, کس طرح اللہ اس قوموں کے لیے زمین کے تناؤ میں پلٹ کے رکھ دیتا ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ ان قوموں کی حفاظت کے لیے جس کا اللہ
محافظ ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کس طرح ہاتھیوں کے بڑے بڑے لشکر کو ایک معمولی جیسے ابابیلوں سے ختم کر دیتا ہے. ایک لنگڑا مچھر جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ایک بڑی سی بڑی قوت کو ختم کر دیتا ہے. ایک پانی جو ہوتا ہے کس طرح غرور اور تکبر کو ملیاں میٹ کر کے اس کو فرعون کو ڈبو دیتا ہے. کس طریقے سے جو ہے نا اس زمین پہ اللہ نے اس سے پہلے دکھایا ہے. وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی میرے نبی آخر الزمان ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو آئیے قرآن کی طرف، آئیے اس بچڑے کی پجاری سے نکلنے کے لیے جو سامری نے ہمارے لیے جمہوری کے نام پہ دے کر ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے، فرقوں میں، صوبوں میں. اس مملکت کے بننے کے مقصد کی طرف آئیے. آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزر ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے فقیر کی اس آواز کو اپنی آواز سمجھے. ابن غازی کی آواز یہ آپ کی آواز ہے. فرقوں سے بالاتر ہو کر، سیاست و گروہ سے بالاتر ہو کر، لسانیت سے صوبہ واریت سے نکل کر، میں نے اس سے پہلے عرض کیا نا، مختلف نام دیے گئے، انبیاء کو بھی مختلف نام دیے گئے، مختلف زبانوں میں انبیاء آئے. پانی اگر ہم پشتو میں اوبا کہتے ہیں، اردو میں کہنے والے پانی کے ذائقہ نہیں بدلتا، نہ اس میں ہائیڈروجن کی کمی آتی ہے نہ آکسیجن کی کمی آتی ہے. واٹر کہہ دینے سے پانی کا حجم نہیں بدلتا. ہر نبی قوم کے لیے آئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے آئے. تو آج انسانیت، ایک انسان کو بچانا، انسانیت کو بچانا ہے. آئیے ہم سب مل کر انسانیت کو بچانے کے لیے، انسانوں پہ رحم کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں اور بائیں جو ہم نمازیں پھیرتے ہیں، ہم نے سلامتی قائم کرنے کے لیے آپ اور میں، ہم سب مل کر جتنے بھی علماء کرام ہیں، سب سے میری اپیل ہے کہ آئیے آپ بھی اپنا کردار ادا کیجئے. ہم سب مل کر اس قوم کو متحد کرتے ہیں، اور یہ جو بچڑے کا، جو سونے کے بچڑے کی جو پرستش کی جا رہی ہے جمہوریت کے نام پہ، ہم حقیقی جمہوری نظام جو اسلام کا نظام ہے، جو نظام اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا ہے، جو زمین پہ امن لا سکتا ہے، جو یہ مفسدین ہیں، جو یاجوج ماجوج، ان کے خلاف رد الفساد ہونا چاہیے. ہم متحد ہو کے ان کے خلاف رد الفساد کرنے کے لیے قوم کو متحد کرتے ہیں، اس دہشت گردی سے اس ملک کو نکالتے ہیں، استحکام کی طرف لاتے ہیں، معاشی استحکام کی طرف لاتے ہیں، سیاست کی ٹکراؤ سے نکال کر، مذہبی فرقوی ٹکراؤ سے نکال کر، لسانی ٹکراؤ سے نکال کر. ہوا سماعت المسلمین کی بنیاد پر امت مسلمہ سے اپیل ہے کہ ہم ایک ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.